کہ یہ کتنا بھیانک عذاب ہے. دنیا کا عذاب، برزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب بتائیے کہ اگر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہے، قرآن میں کو مانتے ہیں، حدیثوں کو مانتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، تو ایک مسلمان بندہ جو اس پر یقین رکھے گا اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ زندگی میں کیا ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے بچوں کو اس آگ سے بچائے، اس عذاب سے بچائے، اللہ کی پکڑ سے بچائے. اگر ہم کو اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے محبت ہے تو سب سے زیادہ فکر اس کی ہونی چاہیے. وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ کمائے، وہ کھائے، زمین جائیداد پراپرٹی بنے، یہ 2 نمبر کی اور بہت بات کی بات ہے. نہ بنے چل جائے گا، لیکن جہنم کا ایندھن نہ بنے، ہم یہ چاہیں گے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اور یہ جب پختہ یقین ہو گیا تو آدمی کے، ایک مومن بندے کے دماغ میں یہی مقصد ہوگا کہ ہر اس کام سے میں بچوں جو جہنم میں لے جانے والا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. ان کاموں کو، ایمان کو، عقیدے کو اختیار کروں جو جہنم سے بچا کر اللہ کی خوشنودی اور جنت کی طرف لے جانے والا ہے. یہ ہر مومن چاہے گا. اب اگر جنت کے راستے پر چلنے کے راستے میں بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، کوئی بادشاہ گردن اڑائے، کوئی کھولتے تیل میں ڈالے، کوئی جو ہے جانوروں سے چیروا دے، کوئی ہمارے بدن میں کیلے ٹھوکوا دے، کوئی زمین میں زندہ گاڑ دے، کوئی جلا دے، بندہ گوارا کرے گا کہ یہ سب چلے گا، اللہ کا عذاب نہیں چلے گا، آخرت کا جہاں موت نہیں آئے گی. اب اس کو آپ فٹ کیجئے کہ یہی امتحان، پہلی بات میں نے کہی تھی کہ اللہ نے ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا. امتحان کیا ہے وہ بتایا، امتحان کا نتیجہ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. اب اس تناظر میں ہم کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ اس امتحان میں نتیجے کو سامنے رکھ کر ہمیں دنیا میں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ عقیدہ، وہ دین، وہ دھرم، وہ منہج کون سا ہے جو ہم کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جس سے ہٹ جانے سے جہنم کی طرف آدمی چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ہر طرح سے سمجھایا، پوری امت کو لکیر کھینچی، کہا یہ جنت کا سیدھا راستہ ہے جو میں نے بتایا قرآن حدیث کا، اور اس کے دائیں بائیں جو راستے ہیں سب اس راستے سے ہٹاتے ہیں. اب جب جنت کے سیدھے راستے سے آپ ہٹیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جنت کے راستے سے ہٹ کے جنت میں جائیں گے؟ یہ جو بولتے ہیں سارے دھرم سچے، سارے مسلک اچھے، الگ الگ راستے ہیں، منزل ایک ہے، بکواس ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. یہ جو نئے نئے مسلک ہیں، ہمارے نوجوان جو اس سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ اس بات کی سیریسنس کو سمجھیں. اگر آپ اللہ کے عذاب اور جو میں نے تفصیل بیان کی کہ کس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا، یہ مذاق نہیں ہے. زمین آسمان، چاند سورج آپ لائٹلی لیتے ہو. کسی نے کچھ دو دعویٰ کر دیا، آپ اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، رسول بھیجا، اللہ کے رسول نے تربیت دی اپنے صحابہ کرام کو، پھر ان کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا. محدثین، مفسرین، فقہا، ان سب لوگوں نے محنت کر کے اپنی زندگیاں کھپا کر دین کی حفاظت کی. تو کیا یہ مذاق ہے؟ اس کو چھوڑ کر آج ایک آدمی پیدا ہو کوئی مفکر کے نام پہ علماء کی ساری کاوشوں کو رد کر دے اور یہ کہے کہ دین یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور ہم اس کے پیچھے بھاگنے لگے. یہ نوجوانوں نے کھلواڑ سمجھا ہے اس دین کو، اور سمجھانے پہ سمجھتے نہیں ہیں تو کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ ہمارے یہ نوجوان، بہت ہمدردی سے کہہ رہا ہوں، سمجھیں کہ ہمارا انجام یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اور جنت چاہیے اور جہنم سے بچنا ہے تو اس کو بہت سیریس ہو کے، بہادری اور صبر کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ ہم کو اللہ کا نازل شدہ دین جو ہے تلاش کرنا ہے. اور جب وہ مل جائے تو دنیا کا کوئی مفکر کوئی کچھ بھی کہے، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، ٹی وی چینل پہ آئے، تھری کے اس میں ہو، روز جو ہے اس کی شہرت اور اس کا نام لیا جائے، کوئی پرواہ نہیں. ہم وہ راستہ اختیار کریں گے جو رب نے بتایا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کتنی صاف بات میں کہہ رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے یہ جو میں نے بتایا کہ جب ہم انجام کو سمجھیں گے، اللہ کو پہچانیں گے، اس کی عظمت کو جانیں گے کہ اس نے ہم کو بنایا، کائنات کو بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. مقصد ہے، امتحان ہے. امتحان کے بعد وہ اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا بدلہ دینے والا ہے. یہی مقصد ہے رب العالمین کا. مذاق کے لیے ہم کو اور کائنات کو نہیں بنایا ہے. اب جب بندہ یہ مقصد سمجھے گا تو اپنی زندگی میں سیریس ہوگا، سنجیدہ ہوگا، اور ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ وہ یہ کوشش کرے گا کہ مجھ کو صحیح راستہ، صحیح دین ملے. اور جب اسے وہ صحیح دین، صحیح راستہ مل جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی.